اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کی کتاب دریافت ہو گئی ہے۔ سرزمین مصر اپنی 1000 سالہ پرانی تاریخ کو اپنی آغوش میں چھپائے ہوئے، جسے آج کے جدید انسان کو سمجھنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھی سرزمین مصر سے کوئی نہ کوئی ایسا انکشاف ہوتا ہے جسے جان کر آج کے جدید لوگ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ مصر کے آثار اور پوشیدہ راز انتہائی حیرت انگیز ہیں۔ قدیم مصریوں کی زندگی اور ان کا آپس میں برتاؤ، موت کے بارے میں ان کے خیالات اور دیگر چیزیں انتہائی عجیب و غریب ہیں، جنہیں آج کے دور میں انسان کے لیے سمجھنا اور بھی مشکل ہے۔ حال ہی میں مصر میں ہونے والی ایک اہم دریافت میں ایک اہم کتاب ماہرین کے ہاتھ لگی ہے، جس میں نہ صرف مصری قدیم میتھالوجی کے اہم راز آشکار کیے ہیں، بلکہ جدید زمانے کے بہت اہم خطرے یعنی دجال کے بارے میں نہایت اہم انکشاف کیے ہیں۔ یہ کتاب بے حد اہم ہے اور اس کے اندر بیان کردہ باتیں نہ صرف مصریوں کی قدیم طرز زندگی پر روشنی ڈالتی ہیں، بلکہ آج سے ہزاروں سال قبل بھی اس دنیا کے سب سے بڑے خطرے یعنی دجال کے بارے میں بھی اس میں بے شمار معلومات موجود ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کتاب کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ مصری اس کتاب کا استعمال کس کام کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو مصریوں کے عقیدہ زندگی اور موت کے بارے میں بھی بتائیں گے اور اس سارے معاملات میں دجال کا کیا کردار ہے، اس بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ تو آئیے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ کتاب ماہرین آثار قدیمہ جو قدیم مصریات پر اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں، انہیں مصر کے ایک نہایت قدیم مقبرے سے دریافت ہوئی ہے۔ اس کتاب کو اردو میں ہم 2 راہوں کی کتاب یا جو نام ماہرین نے اسے دیا ہے، اس کی روح سے اسے بک آف 2 ویز کہا جا سکتا ہے۔ اب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ کتاب اس دنیا میں زندگی گزارنے کے اصولوں سے لے کر اس دنیا کے جانے کے بعد تک کے اصول و ضوابط مصری عقیدے کے مطابق بیان کرتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، قدیم مصری انسانوں کے اس طرح مرنے یا زندہ رہنے پر یقین نہیں رکھتے تھے جیسا کہ ہم رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق بھی قدیم مصریوں کے عقائد اور رسم و رواج بالکل مختلف ہیں۔ جس طرح سے مسلمان، عیسائی اور یہودی مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں اور جزا اور سزا پر یقین رکھتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد انسانوں کو اپنی زندگی میں کیے گئے اعمال کا حساب کتاب دینا پڑے گا اور خدا کے حضور اپنے ہر اچھے اور برے عمل کے لیے جوابدہ ہونا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے اعمال کے حساب سے ہمیں جنت یا جہنم میں لے جایا جائے گا اور پھر ہم کو اس جنت یا جہنم میں رہنا ہوگا۔ ہم یا تو اپنی نیکیوں کا انعام پائیں گے اور ہمیشہ خوش رہیں گے، یا پھر جہنم میں ہمیشہ اپنے گناہوں کی سزا پاتے رہیں گے اور تکلیف دہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ یہ عقائد اور نظریات دنیا کے باقی تمام مذاہب میں پائے جاتے ہیں، جن میں تھوڑی بہت تبدیلی ممکن ہے، یہاں تک کہ یہی عقائد اور نظریات ہندوؤں کے دھرم کا بھی حصہ ہیں، جن کے مطابق ہر انسان کو مرنے کے بعد اپنی زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور اس کے مطابق اسے سورگ یعنی جنت یا نار یعنی جہنم میں رہنا ہوگا۔ اس کے برعکس قدیم مصریوں کے ہاں زندگی اور موت کا تصور بالکل ایک الگ بات ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں اور یہاں پر کچھ لو اور کچھ لو کے تحت کام کیا جاتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی ہمیں موت کے خدا اوسیلیس کے ملک آروس جانا ہوگا۔ وہاں جانے کے لیے ہمیں اوسیلیس کے کارندوں کو رقم یا سونا چاندی بطور اجرت دینی پڑے گی، اور اس کے لیے قدیم مصریوں کا عقیدہ تھا جس شخص کے پاس مرتے ہوئے رقم موجود ہو یا اس کے مقبرے میں اس کی دولت میں سے کچھ حصہ رکھ دیا جائے تو جتنی دولت اس کے پاس موجود ہوگی اتنی دولت وہ اس ایریے کے کارندے کو دے کر اتنا ہی اچھا مقام حاصل کر لے گا۔ قدیم مصریوں کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد بھی یہ زندگی ایسی جاری رہے گی اور جو عہدہ اور رتبہ انسانوں کو اس دنیا میں حاصل ہوتا ہے، وہی عہدہ اور رتبہ انسانوں کو دوسری دنیا میں بھی حاصل ہوتا ہے۔ ان قدیم مصری باشندوں کا عقیدہ تھا
کہ دوسری دنیا میں ہم اوسیلیس کے کرندوں کو جتنا خوش کریں گے اور اوسیلیس کو جتنا مال و دولت فراہم کریں گے، اسی حساب سے پھر ہمیں جو رتبہ ملے گا وہ پھر ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہوگا۔ بادشاہوں کے لیے یہاں پر رعایا اصل دنیا میں موجود ہوتی ہے، وہ بھی جب مر کر وہاں جائے گی تو وہاں کے حکمران کی رعایا میں شامل ہو جائے گی۔ غرض یہ کہ یہاں جو شخص جتنی دولت کا مالک ہوگا یا جتنی جائیداد رکھتا ہوگا، ویسی ہی جائیداد، ویسی ہی سلطنت اور ویسی ہی دولت اس کو وہاں میسر آئے گی، اور اس کی رعایا اور حکمران ایسے ہی جاری رہے گی۔ قدیم مصریوں کی تصویر گری اور پینٹنگ کے مطابق اوسیلیس نامی دیوتا ایک ایسا انسان نما دیوتا ہے جس کا جسم تو انسانی ہے لیکن چہرہ کسی بھیڑیے کی مانند ہے۔ مصریوں کا عقیدہ ہے کہ اوسیلیس نہایت رحم دل ہے، لیکن دوسری جانب دولت کے عوض بڑے بڑے عہدے بخشنے کی وجہ سے اوسیلیس کا کردار ایک لالچی دیوتا کی صورت میں بھی سامنے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے مصری مقبروں میں جیسا کہ اہراموں اور مختلف قبروں میں ہمیں سونے کے زیورات، سونے اور چاندی کے سکے اور دیگر ایسی قیمتی چیزوں کی بھرمار نظر آتی ہے جو کہ مرنے والوں کے لواحقین نے مرنے کے بعد ان کی قبروں میں دفن کیے تھے تاکہ مال و دولت اوسیلیس کو دیکھ کر اگلی دنیا میں اچھا مقام اور مرتبہ حاصل کر سکیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ قدیم مصریوں کے ہاں مال و دولت اور روپے پیسے کی اتنی اہمیت حاصل ہے کہ ان کے نزدیک اس کے بغیر دوسری دنیا میں بھی اچھا مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کتاب یعنی بک آف ٹو ویز کے ساتھ ساتھ ایک اور قدیم مقبرے سے بک آف ڈیتھ یعنی موت کی کتاب بھی دریافت ہوئی ہے، جس میں اوسیلیس دیوتا کے خاص فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان خوبیوں کو دیکھتے ہوئے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اوسیلیس دیوتا جسے قدیم مصری موت کو دیوتا کہتے ہیں دراصل دجال تھا، اور یہ دجال کی بیان کردہ حلیے پر پورا اترتا ہے۔ اگر ہم بک آف اینوک کو ساتھ رکھ کر بک آف ٹو ویز کا جائزہ لیں تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ دجال بھی اسی طرح خاص خوبیوں کا حامل ہوگا، اور اس کے لشکر میں بھی ایسے ہی لوگ شامل ہوں گے جو انسانی جسم کے ساتھ ساتھ حیوانی خوبیوں کے حامل ہوں گے۔ یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مصریوں کا یہ قدیم اوسیلیس دیوتا دراصل دجال کی ایک ڈیٹیکشن تھا، جسے قدیم مصریوں نے دیوتا کا درجہ دیا اور اس کی پوجا کرنے لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے دوسری دنیا کا مالک بھی بنا دیا۔ ناظرین گرامی، بک آف اینوک میں بھی دجال کو شیطانی طاقتوں کا اعلی کار دکھایا گیا ہے، اور یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ دجال کے ساتھ ایسے ہی شیطانی فطرت کے افراد شامل ہوں گے جنہیں ایک زمانے میں شیطان نے انسانوں اور شیطانوں کے ملاپ سے ایک حیوانی نسل کی صورت میں تیار کیا تھا۔ بک آف اینوک میں ظاہر کیا گیا کہ اس زمانے میں یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بہت پہلے کے زمانے میں حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں شیطان اپنے پاس موجود کافر جنات کا انسان عورتوں کے ساتھ ملاپ کروایا، اور اس سے ایک نئی نسل تیار ہوئی جس کا جسم انسانی، چہرہ حیوانی جبکہ فطرت شیطانی تھی۔ اس نسل کو تیار کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اس نسل کو دیگر انسانوں کے لیے دیوتا بنا کر پیش کیا جائے، اور یوں انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت سے یکسر بیگانہ کر دیا جائے۔ اس مقصد میں شیطان بڑی حد تک کامیاب رہا۔ اگر ہم آج کے زمانے میں جنوبی امریکہ، شمالی امریکہ، یورپ، عراق اور مصر سے حاصل ہونے والی پینٹنگ کو دیکھیں تو ہمیں خاص طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے انسانوں کی پوجا کرتے تھے اور انہیں دیوتا مانتے تھے جو کہ ان تمام خصوصیات کے حامل تھے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑی رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔